السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلوچستان کی کہ جہاں پہ گزشتہ رات دہشت گردوں نے فتنہ الخوارج کے لوگوں نے کوئی 12 مقامات پہ ایک ساتھ حملے کیے، جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگرچہ 67 کے قریب کوئی دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن اس دوران پولیس کے 10 جوان اور ساتھ میں کوئی 11 شہریوں کے بارے میں بھی کہا جائے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ابھی بھی نقصانات جو ہوئے ہیں ان کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ تو ایک ایسا صوبہ کہ جس کے بارے میں حکومت وقت اور وہاں کی صوبائی حکومت بھی یہ امپریشن دے رہی تھی کہ اب وہاں پہ امن قائم ہو چکا ہے، وہاں پہ دہشت گردی کا کالا کما کر دیا گیا ہے، وہاں پہ اچانک اس قدر اضافہ دہشت گردی میں دیکھنے کو کیوں ملا، اس کی محرکات کیا ہیں، سیاستدانوں کے سامنے یہ نقطہ بھی رکھیں گے۔ اور ساتھ میں سابق وزیر اعظم عمران خان، گویا کہ ان کو طبی مسائل تھے، ان کی آنکھ میں انفیکشن تھا، دیگر ایشوز تھے اور ان کا علاج کرانا مقصود تھا، لیکن حکومت وقت نے سارے معاملے کو خفیہ کیوں رکھا، ان کے اہل خانہ کو کیوں نہیں بتایا گیا، اور جب ان کا کوئی سرجری ہوئی بھی ہے تو اسے بھی گویا کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کی اپروول، ان کی نالج ملائے بغیر کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا ایک لاجک ہے۔ اور ساتھ میں آخر پہ کچھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ گزشتہ دنوں ایمان مزاری کیس میں جج صاحب نے جو ایک ججمنٹ لکھا، اس ججمنٹ کے اندر ایران جیسے دوست ملک کو بھی دہشت گردانہ گیا، جس سے یقینی طور پہ نہ صرف اس دوست ملک ایران کے ساتھ تعلقات کے اندر ایک ہمیں وہ دیکھنے کو ملا خفگی کا عنصر، بلکہ دنیا میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جگ ہنسائی ہوئی ہے، کیونکہ عالمی سطح پہ کوئی ایسی ایک فہرست ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس میں کچھ ممالک کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہو۔ میں سب سے پہلے اپنے آنریبل پینل کا تعارف کراؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی بخاری صاحب، تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، خوشت چٹان صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، بہت شکریہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ شمالیہ رانا صاحبہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں۔ گفتگو کا آغاز اخونزادہ صاحب آپ ہی سے کرتے ہیں سر۔ انفیکٹ بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے، اور امپریشن یہی دیا جاتا تھا کہ جی وہاں پہ تو چیزیں بڑے بیسٹ وے میں آگے چل رہی ہیں، کیونکہ صوبائی حکومت کم از کم اس طرح کے پی میں آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی ایسے عنصر اور ایلیمنٹ موجود نہیں ہیں۔ لیکن گزشتہ رات کا جو واقعہ ہے سر، جب 12 مقامات کے اوپر جہاں پہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز عام شہریوں کو ہاسٹیج بنانے کی کوشش کی گئی، بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا، اگرچہ بڑی تباہی اس انداز میں نہیں ہوئی کہ شاید ان کے عزائم کچھ زیادہ ہوں گے بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے کے، اس میں تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی 12 مقامات پہ ایک وقت پہ حملے کرنا کتنا سنگین ہے سر؟ اور کیا کہیں گے جو کلیمز حکومت وقت کے کہ جی وہاں تو چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، چیزیں تو بالکل ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چیزیں بالکل ٹھیک ہوئی ہیں یا ہم نے دہشت گردی کا کمر توڑ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے یہ دعوے جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ فورسز اور صوبہ، یعنی مرکز، وفاق اور صوبہ ایک پیج پہ ہے، اور یہ 3 مہینے سے ہم نے دیکھا تھا کہ 3 مہینے بلوچستان میں ماضی کی بنسبت یا 2025-2024 کی بنسبت حالات تھوڑے بہتر تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ 12-13 جگہوں پہ حملہ ہوا، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ ہمارے فورسز بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ نقصانات کو کم سے کم کر دیا، وہ حملوں کو بھی پسپا کر دیا، اور تقریباً یہ 2 دن میں بلوچستان میں دہشت گردوں کو اور یہ تقریباً کوئی 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ 41 لوگ کل بھی مارے گئے تھے جی، اتنا امپرومنٹ ضرور ہوا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں یہ صرف لڑائیوں سے، آپریشنوں سے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ مکمل طور پہ ہم خاتمہ کریں تو ہمیں 2 کام ضرور کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ پائیدار امن کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ لڑائی سے دہشت گردی کو کم کر سکتے ہیں، اس کے کمر کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چلو جو دہشت گرد ہے، جن لوگوں نے بندوق اٹھایا ہے، اس کے ساتھ تو آپ بات نہیں کریں،
لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جس کے تحفظات ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے اگر بات چیت ہو جائے تو دہشت گردوں کے وہی دہشت گرد جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی دہشت گرد ہے، جس کو را فنڈنگ کر رہے ہیں، موساد فنڈنگ کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ ان کو وہ حقوق ملنا جو ایک عام ملوک سے ملتا ہے، جو ایک عام آدمی سے ملتا ہے، ان لوگوں سے وہ حقوق دینا بند ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لڑائیوں کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی خصوصی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جو پاکستان کی دستور کو مانتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات اور اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں پہ نظر رسانی اور خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا پالیسی ہے اس پہ نظر رسانی، کیونکہ بلوچستان سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اب اتنا سپورٹ نہیں مل رہا ہے، ان لوگوں کو پورا سپورٹ جو مل رہا ہے وہ افغانستان سے مل رہا ہے، تو اس پالیسی پہ نظر رسانی کرنا چاہیے۔ تو علی بخاری صاحب، آپ سن رہے ہیں خونزادہ صاحب کو، یہ تو آپ کی سوچ کے بڑے قریب ہیں، گویا کہ تحریک انصاف بھی میرے خیال میں یہی چاہتی ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے اور انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے، پھر جو سٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے، جس صوبے میں ہو رہا ہے وہاں لوگوں سے پوچھا جائے، تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کریں؟ یہ تو ہم خیال لگ رہے ہیں آپ کے، کم از کم سپورٹ کرتے ہیں جو گفتگو کی بات تحریک انصاف کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شاہی صاحب آپ کا۔ لیکن شاہی صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گفت و شنید کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی کے پی گورنمنٹ میں جو ہے وہ اس کے ایکشنز کے، ٹارگیٹڈ آپریشنز کے یا انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، لیکن ان کے اپنے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان جو ہے وہ تو خالصتاً پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک پیج پہ ہیں سارے کے سارے، اور کبھی کہتے ہیں جی وہاں پر امن ہو چکا ہے، کبھی کہتے ہیں ساری چیزیں صحیح ہو گئی ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملٹری آپریشن ہوا جس میں 45 لوگ مارے گئے دہشت گرد۔ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا دہشت گردوں سے گفت و شنید ہو، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ملک کے بارڈر سیکیور ہوں۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دوسروں کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، دوسروں کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہی بات ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے، یہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب آپ جب آپریشن کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو آن لوپ لیتے ہیں، تب بھی سکسیس ہوتی ہے۔ دنیا کا یونیورسل ٹروتھ ہے یہ شاہد صاحب، کہ آپ وہاں کے علماء مشائخ کو، وہاں کے طالب علموں کو، وہاں کے ڈاکٹرز انجینئرز کو، وہاں کے قائدین کو، وہاں کے آپ کے جو علماء مشائخ ہیں، وہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں لوکل گورنمنٹ کے، پروونشل گورنمنٹ کے جو کیبنٹس ہیں، جو سی ایم ہیں، ان سب کو آن لوپ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ بتاتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، اس کے مطابق چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا جیسے یہاں پر ہو رہا ہے۔ اب آپ بلوچستان کی اگزامپل دیکھیں، اس صدی کا دنیا کا کوئی سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے تو جو ٹرین کا جو ہے وہ پوری کی پوری ٹرین یرغمال بنائے گی، اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں یہ دہشت گردی چل رہی ہے۔ تو میننگ بائی کہ دہشت گردی پہ قابو نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہمیں اپنے لوگوں سے پیار ہے، ہمارے شہید ہو رہے ہیں جوان، ہمیں ان سے پیار ہے، ہم لوگوں میں سے ہیں نا وہ، ہم تو۔ علی بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں نا، چٹان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یکسوئی چاہیے، اتحاد چاہیے، اور وہ کہتے ہیں جی آپ سے تو تحریک انصاف سے جو نون لیگ گلہ کرتی ہے کہ جب ہمارے شہید ہوتے ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ، نہ تو کوئی مذمتی بیان دیکھنے کو ملتا ہے، نہ ان کے گھروں میں جا کے ان کے لواحقین سے دلجوئی کی جاتی ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو لگ رہا ہے کہ پھر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، گویا کہ اگر یہ ہو رہا ہے سب کچھ تو آپ سب چیز سے اللہ تعلق نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں شاہی صاحب، پاکستان میں تو سٹیک ہولڈر ہیں ہی ہم، ہمارا ہی لیڈر جیل بکت رہا ہے، ہمارا ہی لیڈر کی خاندان جو ہے وہ جیل بکت رہا ہے، ہم ہی پرچے بکت رہے ہیں، الیکشن جیت کے ہم 50-50 ہزار ووٹوں سے باہر بیٹھے ہیں اور چور اور فارم 47 کی پیداوار اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، جو 25 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، 25 کروڑ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، لیکن وہ قانون سازی کر رہے ہیں کہ کون سٹیک ہولڈر ہے؟ میرے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل میں میری موجودگی میں سب سے پہلے کہا تھا کہ سارے فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جب مودی نے حملہ کیا تھا مئی میں ہمارے ملک میں، اور اس کے بعد ہم نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے فوجوں کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے جوانوں کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آن دا ادر سائڈ میاں محمد نواز شریف صاحب کا مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جو مودی کے یا انڈیا کے خلاف مئی سے آج 31 جنوری ہوگی، آج کی تاریخ تک کوئی آیا ہو، جو 3 دفعہ کا سابقہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، جو ہر دور کا بینیفیشری رہا ہے، اس کی طرف سے آج تک ایک بیانیہ
نہیں آیا, ایک ٹویٹ نہیں آئی, ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی مودی کے اگینسٹ یا انڈیا کے اگینسٹ جنگ کے اوپر, تو آپ ان کو بات کریں, ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں, ہم تو مار کھا رہے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہم اپنے ملک میں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا لیڈر جیل میں ہے. سو یہ بات کیا دینا بڑے پوائنٹ ٹیکن. آسانی سے, بہت عجیب سی بات ہے. میں تو آپ کو یونیورسل ٹروتھ بتا رہا ہوں اور لاجیکل بات بتا رہا ہوں اور ریزنز بھی بتا رہا ہوں. اب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے, امن اپنے لوگوں کے لیے قائم کرنا ہے, اور امن اپنے لوگ ہی قائم کر سکتے ہیں. ہم نے کبھی دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کی, ہم نے کبھی دہشت گردوں کے خلاف یہ نہیں کہا کہ آپریشن مت کریں, جو دہشت گرد ہے ہم یہ کہتے ہیں نہ اس کا کوئی قوم ہے, نہ اس کی کوئی قبیلہ ہے, نہ اس کا کوئی مذہب ہے, نہ اس کا کوئی ملک ہے. تو دہشت گرد ہے دہشت گرد, لیکن دہشت گردی کی ڈیفینیشن تو صحیح کر لینا. دہشت گرد تو آپ نے مجھے بھی بنایا ہوا ہے, 17 پرچے تو میرے اوپر بھی دہشت گردی کے ہوئے ہیں. یار بات یہ تو نہیں ہے نا, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یار آپ نے اپنا بارڈر سیکورٹی کس کے پاس ہے, مجھے یہ بتا دیں. بارڈر سیکورٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتا ہے, جو جتنی سیکیور کرنا ہے, بارڈر کی انتظامیہ کرنی ہے, اس کا مینجمنٹ کرنا ہے, وہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں آتی. تو اپنا بارڈر تو سیف کر لینا, بنا دینا دیوار, کنکریٹ دیواریں بنا دینا. یار سمگلنگ ختم کرانی ہے آپ نے. جو آپ کے لوگ آ جا رہے ہیں, مشکل ترین جگہوں پہ بھی کام ہوتا ہے, بہت بڑی بڑی دیواریں بھی بنتی ہیں, کنکریٹ بھی ہوتی ہے. ہم نے بھی تاریں پھیری ہیں, ایران نے بھی تاریں پھیری ہیں, انڈیا نے ہمارے ساتھ باڑ لگا دی پوری کی پوری. بات یہ ہے کہ اپنی چیزیں کو خود سیکیور کرنی پڑتی ہیں, اپنے لوگوں کو خود بچانا پڑتا ہے, اپنے لوگوں کو رائٹس بھی دینے پڑتے ہیں, اپنے لوگوں کو ان کے حقوق بھی دینے پڑتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان اور جو ہمارا کے پی صوبہ, ان کے ساتھ بڑی ہم نے زیادتی بھی کی ہے. 1960 میں گیس نکلی سوئی میں سے, اور ہم نے کب گیس دی ان کو یار؟ تو آپ نے جو ایک ڈپرائیو کیا رکھا ہے لوگوں کو, ان کو ہم نے کمپنسیٹ بھی کرنا ہے شراجی صاحب. اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ یقیناً سر, یقیناً 18th امینڈمنٹ 2011 میں آ گئی تھی. 2011 سے 18th امینڈمنٹ میں سے لے کے آج تک بلوچستان صوبے میں بہت زیادہ پیسے گئے ہیں. ان کا حساب کتاب بھی تو لینا ہے نا. لیویز کس نے کی؟ پیپلز پارٹی نے واپس لے کے ان کو. وہاں پر جتنے تنازع ہوا اس کی بنیاد, یار یوں تو نہیں ہوتا نا. آپ کو چیزیں جو ہیں گراؤنڈ پہ بیٹھ کے سیٹل کرنی ہے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی سیٹل کرنی ہے. آپ سٹیک ہولڈرز کو کہیں ختم کر دیں گے, بالکل بادشاہ قائم کر لیں گے, اس طرح تو نہیں ہوتا نا چیزیں. پروگرام میں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شمائلہ رانا صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ رکن قومی اسمبلی ہیں, بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ. انفیکٹ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, خونزادہ صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ دہشت گردی صرف آپریشن سے ختم نہیں ہوگی, گویا کہ کچھ لوگوں سے گفتگو بھی کرنی پڑے گی. تحریک انصاف ڈے فرسٹ سے یہ بات کر رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے, صرف بندوق کے زور پہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. بٹ بلوچستان کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید وہاں پہ تو صوبائی حکومت بھی سیم پیج پہ ہے, کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, ہر قسم کا تعاون وہاں موجود ہے, سیکورٹی فورسز کو کوئی گلے نہیں تھے. بٹ کل رات 12 واقعات ایک ساتھ ہونا, جس کے اندر اگرچہ بڑے تعداد میں دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں, لیکن عام شہری بھی وہاں پہ, پولیس کے جوان بھی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ اب آپ کو لگتا ہے جب پیپلز پارٹی جیسی آپ کی اتحادی بھی کہہ رہی ہے کہ گفتگو کی طرف جائیں, ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ مرکز نے جو سوچا ہوا ہے کہ نہیں صرف ملٹری آپریشن, طاقت کے ذریعے چیزوں کو ختم کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جو نہ تو کبھی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا ہے, نہ مس یوز آف اتھارٹی کی ہے. یہاں پہ بات آ گئی کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے, اور ابھی جو وادی تیرہ میں جو آپریشن تھا اس کے اندر معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بہت غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی. آج ان کو انہی کے جو وہاں پہ جو مقامی عمائدین کا جرگہ ہے, انہوں نے بھی ان کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں وفاق پہ, اداروں پہ, فوج پہ. ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں, اور جو 4 ارب کی رقوم کی منتقلی ہے اس کے اوپر بھی ان کے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کس طاقت کا استعمال سمجھتے ہیں اور کس کے خلاف استعمال. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے. اس کے اندر جو بیرونی جو ہمارا فتنہ ہے اور جو بیرونی ہمارے اندرونی ہمارے دشمن ہیں, ان کو کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھ لیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا حل ہے؟ پہلے جو جتنے بھی ملٹری آپریشن ہوئے ہیں, ملٹری بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں, اس کے کیا دوررس نتائج نہیں ملے آپ کو؟ آپ نے ضرب الاسد دیکھا, آپ نے رد الفساد دیکھا آپریشن, اس کے اندر آپ نے جو سوات کا امن تھا وہ کہاں سے واپس آیا؟
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے آپریشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، اور وادی تیرہ میں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوا. آج آپ نے کوئٹہ میں دیکھا، آپ اپنے جو بلوچی بھائی ہیں، کیا وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس طرح فتنۃ صحیح. الخارج کو جو ہے وہ سر اٹھا کر جینے دیں؟ لیکن یہ کوئی معاملے کا حل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر لیکن مذاکرات کریں. اور شمالہ جب آپ صاحبہ جو مذاکرات امپریشن کریں، دیا جاتا ہے نا، آپ دیکھیں نا، جب گورنمنٹ آئی تھی تو آپ کو یاد ہے وزیر داخلہ صاحب گئے تھے کوئٹہ میں، کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کیسے چوکی مار ہیں. گویا کہ جب حکومت وقت اس طرح نان سیریس وے میں چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر تو مخالفین کو موقع ملتا ہے تنقید کرنے کا. پھر آپ جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ سچویشن بڑی کام ڈاؤن ہو گئی ہے، بٹ اگین اس طرح کے بڑے بڑے حملے ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ جب ایک بات صوبائی یہ ہے، حکومت کو حتمی تنقید بنا رہے ہیں ایک تو خود آپ کی اپنی پرفارمنس کیسی ہے؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ آپریشن نہ کریں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جان و مال کی بھی حفاظت کریں، آپ لوگوں کو جو ہے دہشت گردی سے بھی بچائیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی اپنے سے طاقت میں کوئی 4 گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں. تو یہ آپ کو اسی کا ہی شاخسانہ ہے کہ بھارت جو ہے اس اپنی پراکسی وار کھیلنے کے لیے وہ کبھی طالبان کی شکل میں، کبھی آپ کو جو ہے اندرونی اور بیرونی خلفشار کی صورت میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں اپنی دشمنی پوری کرتے ہوئے. ہم یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ ان سے نبرد آزما ہونے دیں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے علاوہ اور کوئی اس کا راستہ نہیں ہے. ہم پاکستان کو ان کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارا امن خراب کریں، آپ ہمارے بچوں کو شہید کریں، آپ اسکول جاتے ہوئے بچوں کو شہید کریں، آپ بے گناہ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے ان کو شہید کریں، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو. وہ پاکستان کا شہری ہے، فرد ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت ریاست نے کرنی ہے. تو ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اب ریاست کو اپنا کردار ادا کرنے صحیح. کے درمیان میں ان لوگوں نے جو رخنہ اندازی کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فتنۃ الہند کو تو ہم دیکھ لیں گے، لیکن جو اندرونی فتنہ ہے ہمارا، جو اپنا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح ٹیکل کریں گے؟ ان کا کیا علاج ہے؟ جب ان کا چلو علاج کرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ثانیہ 9 مئی کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح. لیکن میں خنزادہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک کے اندر یونٹی نہیں ہوگی تب تک آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. لیکن آپ دیکھیں، ایک تو یہ آپریشن ہے اور ایک پی ایمز ہسپتال کے اندر بھی آپریشن ہوا ہے سابق وزیر اعظم کا. گویا کہ سارے عمل کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ پہلے تو حکومت وقت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پھر وضاحتیں دینی گئیں، پھر اس کے بعد کنفرم کیا گیا جی ہاں ان کو لایا گیا، ان کا آپریشن بھی ہوا ہے. کیا ضرورت تھی؟ پھر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ میاں صاحب اگر جیل میں تھے، ان کے ہیلتھ کے ایشوز بنے، ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان صاحب جایا کرتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھا. اب اگرچہ آپ وکلاء کو نہیں ملنے دے رہے، ان کے سیاسی زعماء کو نہیں ملنے دے رہے، اہل خانہ کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے، شاید آپ کا خیال ہے کہ باہر آتے ہیں تو ان کے بیانات سے ملک کے اندر انتشار پھیلتا ہے، بٹ ذاتی معالج کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں آپ، ان کو بھی اجازت نہیں دے رہے. تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے شمالیہ صاحبہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا آپریشن نہیں ہوا، وہ ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر جو ہے اس کا حصہ ہے کہ اس کے اندر آج ان کو پی 2-3 ایمز دفعہ انتظامیہ کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ کی نظر سے نہیں گزری شاید، پی ایمز نہیں نہیں انتظامیہ نہیں کی نہیں سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی بات سنیں، سرجری ہوئی ہے. میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ وہ ایک پروسیجر ہے، میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں نا. وہ ایک پروسیجر ہے، اس کے لیے شاید ان کو اور بھی اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ فوری طور پہ چونکہ جیل کے اندر آئی کا جو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو اس میں فوری طور پہ جو جیل میں مشینری اور جو انتظام تھا وہ ممکن نہیں تھا. تو کیا آپ اس صحیح. وقت فوری طور پہ آپ ان کی پارٹی کو اور ان کے لوگوں کو انفارم کرنے کے بجائے اگر قیدی کو لے کر آ رہے ہیں اور ان کو بہترین سہولیات دے رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر ڈھنڈورا جو ہے وہ پہلے اس کو طبی امداد ضروری ہے، یا کہ ان کو پہلے ہم ان سے اجازت مانگتے کہ ہاں جی آپ بتائیں کس ڈاکٹر سے ان کا صحیح. علاج کروانا ہے، آپ بتائیں کس ہاسپٹل میں ہم نے جانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک صحیح. قیدی ہے، وہ
اس کو فوری طور پہ ضرورت ہے کسی بھی طبی امداد کی، تو کیا آپ اس لیے ویٹ کرتے رہیں گے کہ صحیح انگلینڈ سے کوئی ڈاکٹر آئے ان کا، یا پیرس سے ڈاکٹر آئے، یا کہیں اور سے ڈاکٹر آئے؟ تو پوائنٹ ڈاکٹر تو بہترین جو ہے وہ پوائنٹ ایک پمز ہاسپٹل کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ ہیڈز ہیں، وہ انہوں نے ان کو جو ٹریٹ کیا ہے اور خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی صحیح ملاقاتوں کے اوپر پابندی جی ہے وہ ان کی اپنی وجوہات ہیں۔ یہ جس وقت ان کا دل کرتا ہے، ان کی کوئی ان کی جو دلی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو یہ اپنی آرا دینے کے بجائے یہ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ سسٹم کو للکارتے ہیں، یہ صحیح لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اپنی ریاست کے خلاف، کھڑے ہو جاؤ اپنی فوج کے پوائنٹ خلاف، ٹیکن یہ پوائنٹ یہ ٹیکن۔ سبق دیتے ہیں آپ کو۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اخونزادہ صاحب، انفیکٹ حکومت وقت کا کنڈکٹ بڑا بالکل ٹھیک تھا، مریض کو فوری طور پہ میڈیکل ہیلپ چاہیے تھی، لہٰذا بتانا ضروری نہیں تھا، علاج ضروری تھا، ٹھیک کیا گیا۔ بعد میں بھی جب میڈیا میں خبریں آئیں تو پھر وضاحتیں دی گئیں، ورنہ تو اس پہ خاموشی رہتی۔ اور ساتھ میں ملاقاتوں پہ پابندی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی ٹھیک ہے، یہی چلنی چاہیے، ماضی میں بھی یہی کنڈکٹ ہوتا رہا ہے حکومتوں کا، یہی کہیں گے سر؟ افتخار بھائی اگر اجازت ہو تو میں دو باتوں پہ رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ کو درست کرو۔ اس میں نے کہا کہ آپ لوگ مذاکرات کریں اور ہم سیم پیج پہ ہیں۔ ہم سیم پیج پہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ اگر دوبارہ میرا ویڈیو سنیں تو میں نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے جو آئین، دستور اور قانون کو مانتے ہیں، صحیح، باقاعدہ الیکشن میں لڑتے ہیں اور اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس کا میں مزید وضاحت کروں، ایک دو مثالیں دے دوں تاکہ وہ واضح ہو جائے کہ میں کس کے ساتھ مذاکرات کرنے کا بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اختر منگل صاحب ہے، جیسے علی وزیر صاحب ہے جو منتخب نمائندہ تھا، جو جیل میں پڑا ہوا ہے۔ میں اس طرح کے لوگوں کی جنہوں نے بندوق نہیں اٹھایا ہے، جو راہ سے پیسے نہیں لیتے ہیں، جو موساد سے پیسے نہیں لیتے ہیں۔ دوسرا میں اس کا تھوڑا سا وضاحت مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ علی بخاری صاحب میرا بہت اچھا بھائی ہے، میرے ان کے ساتھ بہت احترام کا رشتہ ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی بہت زبردست باتیں کی، اور ہر محب الوطن پاکستانی کو اس طرح کا کہنا چاہیے جس طرح کا علی بخاری صاحب نے کہا۔ صحیح، علی بخاری صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ آپ کا اپنا موقف ہے، آپ کا پارٹی کا جو موقف ہے دہشت گردی پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف نہیں کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہم دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہمارا بھی وہی اثر ہو جائے گا جو پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کا اور پیپلز پارٹی کا ہوا ہے۔ یہ تو میں تھوڑا ریکارڈ درست کرنے کے لیے کہنا چاہتا تھا۔ اب آپ کے سوال پہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے پارٹی کا موقف ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ہماری جس طرح کے تعلقات ہیں، ہمارے ملک کے اندر جس طرح کے دہشت گردی ہے کہ ایک رات میں 12 شہروں پہ یعنی کوئٹہ سے لے کر بلوچستان کے بارڈر تک حملہ ہو گیا۔ ہمارے بارڈر کے قریب ہمارے پڑوس میں ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے اس ملک میں سیاسی استحکام لائے۔ سیاسی استحکام میں دو چیزیں رکاوٹ ہے اور دو پارٹیاں رکاوٹ ہے، ایک ہے پی ٹی آئی، ایک ہے مسلم لیگ۔ پی ٹی آئی اپنی گالم گلوچ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے اداروں کو بدنام کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ اپنا انتقام لے رہی ہے۔ جب تک پی ٹی آئی گالم گلوچ کا سیاست کو خیرآباد نہیں کہیں گے اور حکومت انتقام کی سیاست کو ترک نہیں کریں گے، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا ہے، اور اس ملک کے لیے سیاسی استحکام موجودہ ٹائم پہ انتہائی ضروری ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو۔ اور یہ جو مسائل ہے نہ یہ ایک پارٹی حل کر سکتے ہیں، نہ ایک ادارہ اس کے پاس اس کا حل ہے۔ اگر ہم سارے مل کے جو حالات ہمارے پڑوس میں بن رہے ہیں، جو ہمارے ملک کے اندرونی حالات ہیں، جو ہماری بیرونی حالات ہیں، اس کا اندازہ یہ ہے کہ ہم اگر سارے ایک پیج پہ آ گئی
تو اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اور یہ میں کوئی سائنس راکٹ کا بات نہیں کر رہا ہوں, افتخار میں صرف 2 باتیں کر کے. میں چاہوں گا نا تھوڑا سا علی بخاری صاحب, آپ نے بڑی کچھ مزے کی باتیں کی نا, میں نے اس پہ رسپانس لے لوں, اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں. علی بخاری صاحب, صرف اخونزادہ چٹان صاحب نہیں بلکہ آپ کو محمود خان اچکزئی کی, جن کو آپ نے اپنی تحریک کا سرخیل بنایا ہوا ہے, وہ بھی آج ان کی سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کہیں 1 سال پیچھے چلی جائے. تو تھوڑا سا سر ٹون ڈاؤن ہو جائیں, آپس اپنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا سا پیار محبت کے ساتھ بیٹھنے کی فضا پیدا کریں, بجائے یہ کہ تنقید اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گالم گلوچ بھی چل رہی ہے ہر 2 طرف سے. تو تھوڑا سا آپ سافٹ ہوں گے تو شاید حکمران جماعت بھی ہو جائے اور معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس کے اندر شاہد صاحب. معاملات بہتری کی طرف کرنے کے لیے نا ہمیشہ حکومت وقت آگے چلتی ہوتی ہے, کیونکہ سارا وزن حکومت وقت کے اوپر ہے. آج اگر میں کہتا ہوں بیٹھ کے کہ 45 ملٹائی نیشنل کمپنیز چلی گئی ہیں, تو 45 ملٹائی نیشنل کمپنیز میں لیبر بردرز چلے گی, جانسن اینڈ جانسن چلے گی, شیل چلے گی, ٹیلی نار چلے گی, تو بھائی اس کا وزن میرے پہ یا میری پارٹی پہ یا اپوزیشن پہ نہیں, حکومت وقت کے اوپر ہے یا اس کے اتحادیوں کے اوپر ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ 200 انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں آپ کی فیصل آباد کے اندر, تو اس کا وزن کس کے اوپر ہے؟ حکومت وقت کے اوپر ہے. میں کہتا ہوں گجرانوالہ انڈسٹریز بند, فیصل آباد بند, سیال کوٹ بند, کراچی میں بزنس تباہ ہو چکا ہے, اور جو حالات باقیات آ رہے ہیں ساری حکومت کے اوپر آتی ہے, اپوزیشن کے اوپر نہیں آتی. اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ سوائے IMF کے قرضے کے علاوہ $1 یا ریمیٹنس کے علاوہ $1 کی ایک اینٹ پچھلے 4 سال میں پاکستان میں نہیں لگی, انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, تو یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اس کا وزن سارے کے سارا حکومت کے اوپر آتا ہے. اگر حکومت کا اپنا وزیر, جس کو وزیر انہوں نے فائنانس منسٹر کہتے ہیں, وہ بیٹھ کے کہے کہ جی اکانومی صحیح نہیں ہو رہی اور بہت سی چھوڑ کے چلے گئے فلور آف دا ہاؤس اور پریس کانفرنس کرے, تو میننگ بھائی بہت بڑا فیلئر ہے. تو حکومت اپنے فیلئر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپوزیشن کے بعد خود چل کے جاتی ہے, کیونکہ ایک بلڈ کا ڈراپ بھی گرتا ہے نا تو اس کا جواب حکومت وقت کو دینا پڑتا ہے. اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں. جی ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو آپریشن کے لیے لے کر آئے گے. میری بہن کو شاید پتہ نہیں ہے, میں لیگل ٹرمینالوجی بھی جانتا ہوں اور پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں ان کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کی سرجری ہوتی ہے, آپریشن ہوتا ہے, تو اس کو میڈیکل جورسپروڈنس میں 2 نام دیے جاتے ہیں, یا اس کو پروسیجر کہا جاتا ہے کہ پروسیجر ہوا, یا اس کو سرجری کہا جاتا ہے سرجری ہوا. اور بالکل یہ قانونی طور پہ لازم ہے, تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. سیکشن 975 آف جیل مینول پڑھ لیجئے گا کہ آپ کے ریلیٹیوز کو بتانا سب سے پہلا کام ہے. سب سے پہلے سپرنٹینڈنٹ آئی جی کو لکھے گا, آئی جی کو کہے گا پرمیشن مجھے دو, اور وہ ہوم سیکرٹری کو لکھ کے دے گا, اور اس کے بعد سب سے پہلا کام ہوگا کہ جانے سے پہلے آپ کے جو بھی پیشنٹ ہیں, جو مریض ہیں, جو آپ کے قیدی ہیں, ان کے لوائقین کو بلائیں گے, کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر فارم بھرا جاتا ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی کوئی مس ایپ ہوگا تو ہم ذمہ داری اٹھائیں گے. کس نے بھرا ہے وہ فارم؟ مجھے ذرا میری بہن جائیں, حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں, MNA ہیں, جا کے مجھے بتائیں پروسیجر کیا ہوتا ہے اسپتال میں جانے کا. اسپتال میں جانے کا پروسیجر ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں, آپ آؤٹ ڈور ٹکٹ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ وہاں پر ایڈمٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کا گیسکو کاما اسکیل, آپ کا شوگر, آپ کا BP, ہر چیز چیک کی جاتی ہے, آپ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, آپ کے فائل میک اپ ہوتی ہے, بتایا جاتا ہے ان کے تمام ان کو یہ سہولیات جیل میں میسر ہیں, صرف آنکھ کی جو پروسیجر ہے اس کی سہولت میسر نہیں. علی بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے پروسیجر ہوا ہے. میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اس کے اوپر. اور جی پروسیجر کے بعد, اس کے بعد جب آپ کا پروسیجر ہو جاتا ہے, اس کے بعد ڈسچارج بھی کیا جاتا ہے, ڈسچارج سلپ بھی ایشو ہوتی ہے, رجسٹریشن نمبر بھی ہوتا ہے. دکھا دینا لا کے, 3 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں, لگائیں جی ڈاکومنٹس لے کر آئیں, اگر یہ سچے ہیں تو بتا دیں, لیکن ان کے آپ کو لا دیتے ہیں اگر آپ, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریض کی, علی بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ مریض کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے, ان کی پرمیشن سے ہوا ہے سب کچھ. کچھ بھی نہیں ہو سکتا, مرضی پہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو پتہ نہیں ہے نا, ان کو لیگل ٹرمینالوجی نہیں پتا, ان کو میڈیکل ٹرمینالوجی پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے منسٹرز کو, جو فیڈرل منسٹرز ہیں, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپریشن ہو گیا. یا تو پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کٹ پتلی ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا. ہفتے کو پروسیجر ہوتا ہے, اور جمعرات کو آ کے ان کے منسٹر صاحب کہتے ہیں, وہی منسٹر جو 2 دن پہلے کہہ رہے تھے ایسا تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کے انٹیریئر منسٹر فار اسٹیٹ کہتے ہیں جی میں اس بارے میں رائے نہیں دے سکتا ہوں ابھی. یار خدا کا خوف کرو, 3 منسٹرز بیٹھ کے کرتے ہیں اور ان کو پتا کچھ نہیں ہے, اور سرجری کرانے آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کی سرجری اس طرح ہوتی تھی؟ کیا اس کو اپنا ڈاکٹر جو ہے عدنان دیکھنے نہیں جاتا ہوتا تھا؟ کیا اپنے لوائقین نہیں جاتے تھے؟ کیا پاکستان سے باہر بھی گیا تو اس کا ڈاکٹر ساتھ نہیں گیا؟ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کون سی دنیا کو سورج کے پیچھے انگلی کے پیچھے سورج کو چھپا رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. علی بخاری صاحب آپ بھی سپریم کورٹ میں چلے گئے یحییٰ فریدی صاحب کے پاس, ان کے پاس آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ جو اختیارات ہیں وہ اس معاملے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ
ملاقاتیں ہوں یا خان صاحب سے جو خلاف کیسز آئے ہیں ان میں اپیلوں کی سماعت ہونی ہو ہائی کورٹ میں، وہاں پہ جانا یہ آپٹکس ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یا آفریدی صاحب آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں شاہی صاحب، ہمارا ایک موٹو ہے، ہم اپنے لیڈر کو ملنا چاہتے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کسی سیاسی قیدی کو یا کسی قیدی کو بھی ملاقات سے نہیں روکا جا سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو ہینگ ہو گیا، پھانسی لگنے تک لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی نہیں، کسی نے روکا نہیں ان کو۔ اس کی فیملی کو نہیں روک سکتے آپ، پولیٹیکل ورکرز کو نہیں روک سکتے ملنے کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں روک سکتے آپ ان سے ملنے کے لیے۔ دوسری بات بڑی سمپل سی ہے، اتنے بڑے پروسیجر اور چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ نے مخفی رکھا ہوا ہے۔ مائنر 80% سے پروسیجر زیادہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، اس شخص کو، ان کو اگر پتہ نہیں ہے، ان کو اگر پولیٹیکل نارمز نہیں آتے، اگر ان کو پولیٹیکل چیزیں نہیں پتہ، تو ان کے لیے یہ سوچنے کا المیہ ہے، اور یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں 9 مئی کو یہ کیا بھائی اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف جس کا نام ہے، جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، مجھے 9 مئی سے لے کے جو مئی میں انڈیا کے خلاف آپ کہتے ہیں دانت کھٹے کیے ہیں، میرے لیڈر نے تو میرے موجودگی میں جیل کے اندر سارے میڈیا کی موجودگی میں کہا تھا کہ سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مودی کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور ہم ساتھ کھڑے ہوئے۔ مجھے آج 31 جنوری تک میاں محمد نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں جو اس نے مودی کے خلاف کہی ہو، انڈیا کے خلاف کہی ہو، اپنے فوج کے وہ حق تو میں انہوں کہی نے ہو، تو جواب آئے گا نل، زیرو۔ سو بات یہ ہے کہ آپ کس لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ گرے ڈال رہے ہیں نا، یہ آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑیں گی۔ اور جو آپ نے بات کی سپریم کورٹ کے حوالے سے، شمالہ صاحبہ اس کو لے کے یقینی طور پہ بہت سارے عالمی فورمز کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو فیئر ٹرائل ہے وہ نہیں دیا جا رہا، بٹ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایمان بازاری کیس میں بھی دیکھیں، ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایک ججمنٹ دیتے ہیں، اس کے اندر ایران جیسے دوست ملک کو ٹیررسٹ گویا کہ ریاست کے طور پہ مینشن کیا جاتا ہے، بعد میں کہا جاتا ہے کہ اسٹینوگرافر کی یہ غلطی ہے۔ دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے، تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں۔ دیکھیے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کی خرابی ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمان مزاری صاحبہ کے کیس میں پیکا ایکٹ کے تحت جو ان کو سزا ہوئی، اس میں جو 4 ممالک کا ذکر آیا اور ان کا کوئی ایز سچ اس کے اندر کوئی جو انہوں نے بات کی ہے اس کا نہ تو عالمی منظر عامہ کے اوپر یا کوئی یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل یا کسی قسم کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور فارن آفس نے اس کے اوپر مکمل وضاحت بھی دی ہے۔ ہم کسی بھی ایسے غیر قانونی جو ایکٹ ہے اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کر سکتے، کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اسٹینوگرافرز ہیں یا جو کورٹ کی لینگویج ہے اور جو ڈیسیژنز جاتے ہیں اس میں وہ ایک بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آتا ہے، پریسیڈنٹ بنتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور جس بندے نے یہ غلطی کی ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یقیناً چٹان صاحب، انفیکٹ لاسٹ ورڈز آپ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے جی، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کرسی والا کھیل ہے جو گھومتے ہیں اور کوئی بیٹھتا ہے اور کوئی اٹھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان چیز سے نکلے تو تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے اور 2 طرح کا قانون سازی کرنا چاہیے۔ ایک ہم نے یہ قانون سازی کرنا چاہیے کہ آنے والے الیکشن کو یقینی بنائے کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے۔ دوسرا ہم قانون سازی کرے، ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو بچ نہ سکے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے، جس طرح کے ماضی میں نیب نے کیا ہے۔ جو ججز کہہ رہے تھے کہ نیب کا ادارہ تو سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے اور سیاسی انتقام ہو رہا ہے، اس طرح کا ایک آزاد ادارہ ہم بنائے تو شاید کہ ہم ان 2 چیزوں سے نکل جائیں۔ بہت شکریہ مہمانوں کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کو ختم کرتے دیجیے۔ خدا حافظ۔